جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کہ فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، بھید الفت کہ فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، تو سلام پہ، تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، التجا تجھ سے ہمیں باد سوا کرتے ہیں، التجا تجھ سے ہمیں بات سوا کرتے ہیں، ہر جگہ انداز ہے، کیسا محبت بھرا عشق بھرا یہ انداز ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پہنچ جائے ہوا، سلام لے جائے آقا کریم کی بارگاہ میں۔ علامہ جامی علیہ رحمت اللہ الباری
آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلام لکھا اور آپ فرماتے ہیں، فارسی میں کلام ہے، نسیمہ جانب بطحا گدرکم ز احوالم محمد را خبرکم، اے صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا، اگر تیرا گزر مدینہ طیبہ کی طرف سے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا۔ تو کیسا یہ عاشقوں کا انداز ہے، شیخ طریقت امیر سنت نے کیسے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا، آئیے دوبارہ سنتے ہیں۔ تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں، التجا تجھ سے ہمیں بات سبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت چاند سورج کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ان کا مقدر کیسا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، اور قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، کیوں قابل رشک نہ ہوں، کیوں ان پر رشک نہ آئے جو عاشقان رسول مدینہ طیبہ میں بقیع پاک میں جن کو مدفن نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے، ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا سرکار فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس حدیث کے تناظر میں امیر سنت کا یہ شعر سنیے۔ قابل رشک ہے عطار
قسمت والے کرنا اپنی زندگی کے خاتمے کا، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین امام المسلمین امام العادلین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، مولا اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مولا کریم میری جو موت ہے اس کو بنا دے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، یعنی اجل آئے قضا آئے تو محبوب کریم کے شہر میں آئے، اسی کی تمنا کرتے ہیں عشاق۔ اور شیخ طریقت فرماتے ہیں قابل راشق ہے عطار وہ قسمت دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور جیا کر